آپ کو میری بات سخت ضرور لگے گی، لیکن دیکھیے ہم جس مسند پہ بیٹھے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ سے آپ یہ پیغام لے رہے ہیں، میں باحثیت اولاد ہے غریب نواز، کیونکہ غریب نواز کے ماننے والے آپ کے ملک میں بہت ہیں، آپ کا ملک بھی اسی ملک کا حصہ تھا، غریب نواز سب کے لیے آئے تھے، پورے بر صغیر کے لیے آئے تھے، تو میری بات کڑوی ضرور لگے گی، لیکن ہم جو محسوس کر رہے ہیں ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں، دہشت گردی کا راستہ چھوڑیں۔ اگر وہاں پر جیسے ابھی ہمیں کل معلوم چلا کہ حافظ سعید کو 10 سال کی سزا ہوئی، تو وہ ایک دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ امپلیمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا جائے کہ اس کو امپلیسمنٹ ہوا ہے 10 ایئرس کا، اور وہ رہے گا۔ دنیا میں ایک میسج جانا چاہیے، ایسے اور بھی دہشت گرد اگر وہاں ہیں تو ان کو آپ لوگوں کو بیہائنڈ دی بار کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، ایک قدم آپ آگے بڑھائیں۔ ہندوستان تو سب سے محبت کرنا پسند کرتا ہے، اور پھر دیکھیے ہم 2 قدم آپ کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم تو صرف محبت چاہتے ہیں۔ ہندوستان پوری دنیا کو اپنا ایک پریوار مانتا ہے، لیکن ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے، تو دونوں ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو ایک دوسرے سے اگر کوئی شکایت ہے تو اس کو دور کریں۔ آداب، سجاد پیرزادہ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں درگاہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے سجادہ نشین سید زین العابدین کے جانشین سید نصیر الدین چشتی صاحب۔ جناب آداب شاہ صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں۔ شاہ صاحب، لاہور اور اجمیر شریف کا ایک آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اسی طرح جو ہماری بر صغیر کی جو لوگ ہیں ان کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کا جو خاندان ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے سوسائٹی میں پیس کے حوالے سے، اور لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے میں کہ امن ہی ایک ایسا نظام ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو شاہ صاحب، آج جس طرح کے حالات ہیں ہماری سوسائٹی میں، جس طرح کے لوگوں کے رویے ہوتے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جو اظہار تھا ہمارا محبتوں کا، وہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ہمیں جو طریقہ ہے وہ کس کے طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے، کون سا ایسا طریقہ جو ہمیں اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے ہم جو لوگ ہیں ہندوستان کے اور پاکستان کے، اور جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ بھی مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو میں بارگاہ غریب نواز سے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور مجھے عوام سے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ دیکھیے پورے بر صغیر میں حضرت خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ایسا آستانہ ہے جہاں سے دین کی شروعات ہوئی، جہاں سے دین نکلا، اور آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد میں جتنے بھی بزرگان دین ہوئے، وہ سب اس محبت اور قوت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے الگ الگ خطے میں جا کر کے آپ نے سب نے اپنی آخری آرام گاہیں بنائی، اور آج بھی لوگ ان کی آخری آرام گاہوں پہ جا کر کے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں، ان کی اولاد میں سجادہ نشین کا جو سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک قائم ہے، تمام سجادگان نے اپنے اس آباء و اجداد کی محبت و قوت کی تعلیمات سے پورے بر صغیر کو روشناس کرایا ہے، آج بھی کرا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس مقصد سے اور جس پیغام کو لے کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں تشریف لائے، اس بر صغیر میں تشریف لائے، آج واپس سے ہمیں ضرورت ہے کہ اس پیغام کو، ان تعلیمات کو واپس سے لوگوں کے سامنے لائیں، کیونکہ آج کے حالات ایسے بن چکے ہیں
کہ چاہے وہ معاشرے کے ہو یا ہمارے آپسی گھر کے معاملات ہوں، کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. با اخلاق لوگ کی آج کے دور میں بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے. ہم اس دنیاوی معاملات میں اتنے پھنس چکے ہیں، اتنے گھر چکے ہیں دنیاوی معاملات سے، کہ ہم بھول گئے کہ ایک دوسرے کا ادب کیا ہوتا ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب کیسے کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب کیسے کریں. اور ایک دوسرے کی بات کو ہم سننے کے بجائے اگنور کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھنے میں بھی ناگوار ہمارا کو آپس میں محسوس ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بزرگان دین کا پیغام تھا، جو اولیاء کرام کی تعلیمات ہے، اس کو واپس سے اثر نو قائم کرنے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری میرے حساب سے سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ یہ سجادگان کی ہے، جو بزرگان دین کے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزرگان دین کی ان کے خاندان سے، ان کے خانوادے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خانقاہوں سے باہر نکلیں اور جن مقصد کو لے کے ہمارے آباء و اجداد اس بر صغیر میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس محبت اور قوت کے پیغام کو پہنچانے میں لگا دی، اس کو ہم واپس سے نئے سرے سے عوام تک پہنچائیں، حکومتوں تک بھی پہنچائیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ ہماری حکومتوں کے تعلقات، دیکھیے چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو، میں نہیں سمجھتا کہ عوام میں کسی قسم کی ناتفاقی ہے. سب انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور محبت اللہ تعالیٰ سب میں بنائے رکھے. حکومتوں کے جو معاملات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار محسوس کیا جانا چاہیے کہ کہاں کمی رہ گئی. ایسا کیا ہوا کہ جو مذہب صرف محبت اور محبت کی بات کرتا ہے، آج اس مذہب پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں سیلف پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے. تو اس کی امید میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے زیادہ حکومت سے کی جانی چاہیے. یہاں آپ نے خواجہ صاحب بہت زبردست بات کی کہ جس طرح سے اسلام کے حوالے سے، اسلام کو لے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا دین ہے جس میں محبت نہیں ہے. اور لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اسلام کا جو اصل رخ ہے، جو محبت ہے، وہ ہی ہمیں ہماری حکومتوں کو بھی آگے پھیلانا چاہیے اور بات کرنی چاہیے امن کی، دوستی کی بھی، اور حکومت پاکستان ایسا کرتی بھی ہے. لیکن خواجہ صاحب، جس طرح سے آپ کا جو تعلق اتنی بڑی فیملی سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے، اگر سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں مل جل کر رہنے لگیں، تو اس میں پھر جو حکومتوں کا کردار ہوتا ہے وہ پھر ڈیپینڈ نہیں کر پاتا جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کی خواہشوں پہ؟ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جس میں آپ بے شک سوسائٹی کے لوگ وہی عام عوام میں تو کسی قسم کی نا اتفاقی ہے ہی نہیں نا. دونوں ملکوں میں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے میرا خود کا ایکسپیرینس میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. کئی ہمارے پاکستان کے بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی. ایک چیز آپ لوگ بہت واضح فرما لیں، پورا ملک اگر آپ کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، بے شک آپ کو حق کرنے کا کرنا چاہیے. ہندوستان کا مسلمان اگر ہندوستان سے محبت کرتا ہے اور آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، تو اس کے قطعی یہ معنی نہیں کہ ہم حکومت کے ہم غلام ہو گئے. نہیں، ہم ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں. ہندوستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک سے محبت کی ہے. تو میرا خود کا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر ہم یہ کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان ہمارے لیے سب سے بہتر ملک ہے، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہندوستان میں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بہت خوش ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا ملک ہے. لیکن اس کے قطعی یہ معنی نہیں کہ میں حکومت کا تابع دار ہو گیا. یہ میرا ملک ہے. حب الوطنی بھی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام میں کسی قسم کی نا اتفاقی نہیں ہے، اور ہندوستان ایک امن پسند ملک ہے. ہندوستان ہمیشہ سے، ہماری حکومتوں کی بھی کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رہیں. جیسا کہ ہمیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے معلومات ہوتی ہے، جو بیانات آتے ہیں دونوں طرف سے،
تو ہم نے ہماری حکومتوں کا ہمیشہ یہ بیان سنے کہ ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ اچھے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کی برابر کی ذمہ داری پڑوسی ملک کی بھی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے یہاں پر جو حکومت ہے، حکومت کوئی کوشش کرتی ہوگی لیکن وہاں پر حکومت سے زیادہ کی چلتی ہے۔ تو ہمارے ملک نے ایک ہی بات آپ سے ہمیشہ کہی ہے کہ آپ دہشت گردی کے راستے کو ختم کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے۔ آپ چھوٹے بھائی کی طرح رہیں، ہم بڑے بھائی کی طرح رہیں گے، اور دونوں ملک چل کے ترقی کریں گے اور ایک دوسرے کی ترقی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں جب کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے تو دونوں ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو ایک دوسرے سے اگر کوئی شکایت ہے تو اس کو دور کریں۔ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن، پاکستان مطلب ایک پاک ملک، لیکن دنیا کے سامنے میسج کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی اگر کوئی کہیں سے نکل رہی ہے تو پاکستان سے نکل رہی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب تمام لوگوں سے، آپ کی حکومت سے بھی گزارش ہے کہ سیلف پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہاں کمی رہ گئی۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو ہم سے کمی کہاں رہ گئی۔ دہشت، دیکھیے ملٹری کی لائن آف ایکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، اگر اسی کے حساب سے چلیں گے تو دنیا میں دہشت گرد ملک کہلا کے رہ جائیں گے۔ سوسائٹی کو اپلفٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں حکومتیں سوسائٹی کی بہت سنتی ہیں، سوسائٹی کی بات پہ توجہ دیتی ہیں، لیکن مجھے میری ذاتی جو نالج ہے اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی حکومتوں پہ، پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ پاکستان کی حکومت میں شاید کسی طریقے سے دباؤ نہیں بنا پا رہی ہے۔ عمران خان صاحب وہاں وزیر اعظم ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو حکومت کام کرنے نہیں دے رہی۔ اگر وہاں پر جیسے ابھی ہمیں کل معلوم چلا کہ حافظ سعید کو 10 سال کی سزا ہوئی، تو وہ ایک دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ امپلیمنٹ، اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا جائے کہ اس کو امپلیسمنٹ ہوا ہے 10 ایئرس کا، اور وہ رہے گا۔ دنیا میں ایک میسج جانا چاہیے، ایسے اور بھی دہشت گرد اگر وہاں ہیں تو ان کو آپ لوگوں کو بیہائنڈ دی بار کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ ایک قدم آپ آگے بڑھائیں، ہندوستان تو سب سے محبت کرنا پسند کرتا ہے، اور پھر دیکھیے ہم 2 قدم آپ کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ اچھا خواجہ صاحب، جس طرح سے خواجہ صاحب، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی وائس نہیں آ رہی شاید۔ اب آ رہی ہے آواز؟ آپ کا وائس نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو میری بات سخت ضرور لگے گی، لیکن دیکھیے ہم جس مسند پہ بیٹھے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ سے آپ یہ پیغام لے رہے ہیں۔ میں باحثیت اولاد ہے غریب نواز، کیونکہ غریب نواز کے ماننے والے آپ کے ملک میں بہت ہیں، آپ کا ملک بھی اسی ملک کا حصہ تھا۔ غریب نواز سب کے لیے آئے تھے، پورے بر صغیر کے لیے آئے تھے۔ تو میری بات کڑوی ضرور لگے گی، لیکن ہم جو محسوس کر رہے ہیں، ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم تو صرف محبت چاہتے ہیں۔ ہندوستان پوری دنیا کو اپنا ایک پریوار مانتا ہے۔ دیکھیے ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے، جو سنسکرت سبھیتا ہمارے یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ واسودیو کٹمب بھو کے ایک ورڈ ہے سنسکرت میں، کہ پورا دنیا پورا ایک پریوار ہے، ایک ہمارا ایک معاشرہ پورا ایک سب ہمارا گھر ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ مل کے رہیں، اور آپ تو ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی کو کسی کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن میری آپ سے تمام ملک کے والوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنی حکومتوں پہ دباؤ بنائیں، کہ حکومتیں اگر کچھ غلط راستے پہ جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام کو بدنامی کا باعث مطلب ٹھہرایا جا رہا ہے، تو اس کو ہم دور کریں کسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، دیکھیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں درگاہ میں خواجہ غریب نواز کی اور حضرت معین الدین صاحب کی، جن کا پیغام امن، دوستی اور انسانیت کا تھا۔ تو لیکن آپ اس درگاہ میں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا، اور لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے دہشت گردی کا یا کوئی اور پرابلم، تو اس پہ پاکستان بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ حکومتوں کے درمیان کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو حکومت اور حکومت بہتر جانتی ہے۔ آپ تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی بطور اس بات کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ دوستی اور امن کی بات لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ حکومتوں کے معاملات ہم حکومتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ایف اے ٹی ایف کے معاملات تھے اس پہ عمل ہو رہا ہے، حافظ سعید صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا معاملہ، ان کو بھی جیل میں بھیجا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کی، وہاں کچھ خرابیاں نظر آئی ہیں۔ پاکستان کی حکومت اب ان خرابیوں کو دور کرنے کی طرف گامزن ہے، اس طرف چل رہی ہے۔
بھائی تو ہم تو امید کرتے ہیں بارگاہ غریب نواز سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بھی نیک مقاصد ہے ان میں کامیابی عطا فرمائے، بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اور ہمارے عوام کو اچھی سے اچھی سہولتیں فراہم کرنے کی بارگاہ غریب نواز سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی جو بھی نیک مقاصد ہے ان میں کامیابی عطا فرمائے. بالکل بالکل ہمارے عوام کو اچھی سے اچھی سہولتیں فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے دونوں ملکوں کی.